ہم سب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. ہمارا تعارف تو ہمارے قائد نے ہمارا کروایا ہوا ہے. کسی صاحب کے لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے. اور زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ بھونکے شور مچائیں کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے. بس اتنا ہی مقصد ہے. اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کائنات دی اور نعمت ہے جس نو اے مل جاوے پھر اس واسطے کائنات دی کوئی چیز اس دے نزدیک کوئی قیمتی رہ نہیں جاتی. اس واسطے کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. ہاں اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا در اقدس ہے جتھے جو بھی پہنچا جب وہ بھیگ دینے کو سرے کوئے گدایا آئے لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو. جو بھی حضور کے در پر پہنچا نا پھر اس نے آ کر کہا کہ ہم نے اپنی سوچ کے مطابق حضور کی شان کہی, اپنی عقل کے مطابق کہی, اپنے عشق کے مطابق کہی. حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے. اقبال کہتا ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. ابھی یہ باتیں کرتے ہیں ساری دنیا آئی, انہوں نے آ کر کہا کہ ہم غریبوں کا مسئلہ حل کر دیں گے. اور ہر کوئی اٹھتا ہے غریبوں کا حامی بن کر, مسکینوں کا حامی بن کر. ممکن ہی نہیں ہے میرے آقا و مولا کی سنت پر عمل کیے بغیر کوئی غریبوں کی بات کر سکے, کوئی اس پر عمل کر سکے. حضرت امام حسن, حضرت امام حسن سارے جانتے ہیں, سارے لوگ جانتے ہیں, بلکہ پوری دنیا جانتی ہے. امام حسن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں. اور حضرت اسامہ بن زید یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں اور لونڈی کے بیٹے ہیں. یعنی ایک طرف غلام ہے حضرت زید اور آپ کی والدہ محترمہ لونڈی تھی. لونڈی اور غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید ہیں. ایک طرف امام حسن ہے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارکہ تھا جب بھی آپ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے کر جاتے تو جب واپس میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جانب بڑھتے تو بچے سارے مدینہ کے نکل کر استقبال کے لیے آ جاتے. تو ہم پھر اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ بچوں کو کیسے پتہ لگتا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں عنبر زمین ابیر ہوا مشتر غبار, عنبر زمین ابیر ہوا مشتر غبار, یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر کی ہے اور کوچا کوچا میں مہکتی ہے. یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنان عرب. یہ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تازہ تازہ خوشبو آتی. میرے آقا کے غلاموں کو پتہ لگ جاتا ہے حضور یہاں سے تشریف لے کر آ رہے ہیں. مدینہ کے سارے بچے نکل کر حضور کے استقبال کے لیے مدینہ کی گلیوں سے نکل کر باہر مقامات پر جاتے ہیں. اب ذرا غور کریں, غریبوں کی بات کرنے والے اور جناب غریبوں کی ہمدردیاں جگانے والے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی جانب تشریف لاتے, اگر امام حسن پہلے بڑھ کر حضور کا استقبال کرتے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کر اپنی سواری کے آگے بٹھا لیتے. اور اگر حضرت اسامہ بن زید یا کوئی اور بچہ حضور کے استقبال کے لیے پہلے آ جاتا اور امام حسن بعد میں آتے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے آقا و مولا نے حضرت اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہو, امام حسن بعد میں آئے ان کو آگے بٹھایا ہو. جو بھی پہلے آیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا. اگر امام حسن بعد میں آئے حضور نے پیچھے بٹھایا. پھر اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگ غریبوں کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن اقتدار پائے آنے کے بعد, عزت ملنے کے بعد, شہرت ملنے کے بعد, جہاں مرتبہ ملنے کے بعد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں, اپنے اعزاء و اقرباء کی پروری کرتے ہیں. اقبال یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام اور لونڈی کے بیٹے کو اپنے آگے بٹھائیں اور علی المرتضیٰ کے بیٹے کو اور فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو پیچھے بٹھائیں؟ اقبال یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اقبال کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کاہن, پادری, پاپا, سلطان, امیر, وڈیرے, خان, ملک, چودھری, جٹ, سردار, یہ سارے بڑے بڑے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے باہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک شکار تھا انسان اور
تھے، ہزاروں شکاری تھے، کوئی اس کو کسی نام پر لوٹ لیتا تھا، کوئی اس کو کسی نام پر تباہ و برباد کر دیتا تھا، کوئی غلامی کے توق پہ لا لیتا تھا۔ پھر اقبال ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بہادارہ سفر، کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ پھر اقبال حضور نے آ کر کیا کیا؟ بندہ دارا مسند خاکہ سفر۔ اقبال کہتا ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ عزت دی جہاں بادشاہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ناز، یہ انداز حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے جاتے ہیں۔